شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ نمبر 23 وما لیا کا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمارے 22 پارے جو ہیں وہ بخیریت انجام پہنچائے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت نے خود ہی اپنے قرآن مجید میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے؟ یعنی اس کا ذکر کرنا، اس کا پڑھنا، اس کو سوچنا سمجھنا سب کچھ تو اللہ نے آسان کر دیا ہے، تو پھر کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے؟ تو آئیے سب مل کے اپنے اس پارے کے لیے جو آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں پارہ نمبر 23 وما لیا کا، اس کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کا فہم ہمیں آسان کر دینا، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی، پارہ 22 ہم نے پڑھا، بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے پاس احکامات تھے. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ مکمل طور پر فہم کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر خاص قسم کا غور و فکر جو ہے ہمیں نصیحتیں کی گئی ہیں. پہلی چیز تو یہی ہم نے دیکھی کہ انسان کی نحوست ان کے گناہوں کے سبب ہوتی ہے، یعنی ہر شخص کے اوپر جو وبال ہے وہ اس کے گناہوں کے سبب آتا ہے. علم کو اگلی نسلوں تک بھی پہنچانا چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن دل کی بہار اور غم دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور ناشکری نعمتوں کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے. اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دلوں میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ دل میں تنگی آ جاتی ہے وہاں پہ انسان عمل نہیں کر سکتا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اذکار کو عمل اور جو ہے وہ بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے، اور اذکار کے اعمال جو ہیں وہ انسان کو اوپر لے کر جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایمان کا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اور ذکر کی کثرت بخشش اور اجر بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ غصے میں نکلے ہوئے الفاظ انسان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. سورۃ الاحزاب کے احکامات فرض کا درجہ رکھتے ہیں کہ ان کو سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے. پھر ہم نے اس میں سورہ احزاب میں ہی پردے کے احکام پڑھے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ حجاب دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے، تو لوگ اس سے مراد یہ لے لیتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ چہرے کا پردہ کریں یا باہر پردہ کر کے جانا چاہیے. تو دلوں کے حجاب جو ہوتے ہیں نا وہ صرف دل کی پاکیزگی کا نام ہے، لیکن حقیقی حجاب جو ہے وہ انسان اور عورت کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ کہ اپنے جلباب اوڑھ لیا کریں جب وہ گھروں سے باہر نکلیں. تو اگر یہ الفاظ آئے ہیں تو اٹس مین کہ وہ عورت کی باڈی کے لیے حجاب کے پردے کے آئے ہیں. اور عورت اگر اپنے معنوں کو سمجھ لے کہ اس کا نام ہی عورت کیوں رکھا گیا، اللہ رب العزت نے جیسے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے فرما بردار، اس طرح عورت کا معنی ہے پردہ.
چھپا کر رکھی گئی چیز، پوشیدہ چیز. تو اگر اپنے معنی کو ہم سمجھ لیں تو پھر ہم پردہ کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کریں گے. پھر ہم نے ایک اور بات اس میں بہت امپورٹنٹ یہ دیکھی کہ اگر زبان درست ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی درست ہے. یعنی جو چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے وہی آپ کی زبان پر بھی آتی ہے. تو انسان کی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی قلب کی کیفیت کو، آپ کے یعنی انٹرنل جو آپ کے وہ ہوتے ہیں ریفلیکشنز ہوتے ہیں، اس کو شو کرتے ہیں، وہ اس کو مینشن کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کی زبان پر وہی الفاظ آتے ہیں جو آپ کے دل کے اندر چل رہی ہوتی ہے، جو آپ کی قلب کی اور جو آپ کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے. آپ دوسروں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ بھی ویسے ہی کرتے ہو، ویسے ہی الفاظ دوسروں کے ساتھ بولتے ہو. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. آیت ماشاءاللہ سے آئی تھی اس میں درود شریف کی کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. تو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی ساری دعاؤں کو کافی ہو جاتا ہے صرف درود شریف. اور اس میں کوشش آپ یہ کریں کہ درود ابراہیمی کو آپ ریفر کریں. ٹھیک ہے، یہ سب درود سے افضل درود ہے. پھر ہم نے ایک اور بات اس میں یہ سیکھی ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی خشیت پیدا ہو، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور ناشکری نعمتوں کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے رشتوں کے بارے میں پڑھا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے، اس پر حقیقی بیٹوں والے احکامات لاگو نہیں ہو سکتے. بہت امپورٹنٹ احکامات تھے، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں معمولات میں دوسروں تک بھی پہنچائیں تو شاید شریعت کے مطابق ہماری زندگی آسان ہو جائیں اور اللہ کے حکموں کے تابع بھی ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 23 ومالیہ کا. علم کے بارے میں حدیث شریف آپ سے شیئر کروں گی کہ علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 آدمیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے. ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے درے خرچ کیا، یعنی کھلا خرچ کیا، اسراف میں نہیں، صحیح جگہوں پر، فضول خرچی میں نہیں، بلکہ جہاں جہاں ضرورت تھی، جس چیز کو ضرورت تھی اس کے وہ کام آیا. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا علم، قرآن و سنت کا علم دیا ہو، وہ اس کے موافق فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرتا ہے اور کوئی اور بھی اس سے بات کرے تو اسی کے مطابق وہ رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. پھر علم پھیلانے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا. بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد خیف میں مینا کے اندر ہمیں خطبہ دیا. پس فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا، یعنی یاد کر لیا، اور اس شخص کو پہنچایا جس نے اس کو نہیں سنا تھا، یعنی جو پہلے سے نہیں جانتا تھا، پھر اس شخص کی طرف بھی گیا جس نے اسے نہیں سنا، یعنی اس شخص کو پہنچایا اور پھر خود بھی گیا. یعنی ایک ہوتا ہے علم کو کنوے کرنا کسی ذریعے یا واسطے سے، اور ایک ہے کہ لوگوں کے پاس خود جا کر ان کو سکھانا. تو ہمیں ہر طرح سے خیر کی بات عام کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں سنواریں، اور ہمیں اس پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی تلقین کریں. تو دوسروں پر بات کا اثر کب ہوگا؟ جب آپ خود ہی پریکٹیکلی بھی اس کو کر رہے ہوں گے. آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ یاسین کی آیت نمبر 22 سے اپنے اس پارے کا. اور یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبروں کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا، اور اب وہ سمجھا رہا ہے اپنی قوم کو کہ لوگوں، ایک اللہ کی ہدایت کی طرف آ جاؤ، اسی رب کی عبادت کرو، اور میں خود بھی اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. یعنی میرے لیے اس ہستی کی عبادت کرنے سے جو عبادت کے واقعی مستحق ہے کوئی سی چیز مانے نہیں ہے، کیونکہ اسی نے مجھے وجود بخشا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے رزق دیا ہے، اور ساری مخلوق کو واپس بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا اور حساب دے گا. اور یہی انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے جو کہ ہمیں پیدا کرتے وقت اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں احکام بتا دیے ہیں کہ تم امت وسطیٰ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا، اور اس کے بارے میں انہوں نے تلقین کیا کی ہے کہ تمہارا کام کیا ہے. تمہیں ایک ڈیوٹی سونپی گئی ہے اور وہ ہے امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر۔ یہ ڈیوٹی تمام مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ بعض اپنی ڈیوٹی سے بالکل ہی دستبردار ہیں اور بعض جو ہیں تو احسن طریقے سے پوری کر رہے ہیں اور بعض کبھی پوری کرتے ہیں کبھی نہیں کر پاتے۔ تو اللہ رب العزت نے 2 کیٹیگریز کے لیے تو بہت اچھے اجر کا ثواب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے بتا دیا ہے، اس دنیا میں بھی اشارہ دے دیا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اعلیٰ بالا مقام ہے، جو کہ ہم ریگولر اپنے پاروں میں پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم آغاز کریں گے سورۃ یاسین کا جو ہے وہ 22 نمبر آیت سے ہے، لیکن اس کا میں مختصر خلاصہ آپ کو کروا چکی ہوں کل۔ آج ہم سورہ صافات سے اپنے پہلے اس پارے کے پارہ 23 وما لیا کا خلاصے کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کریں گے۔ سورۃ الصافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں بھی گزشتہ صورتوں کی طرح بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے، توحید اور آخرت کو پرزور طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جن لوگوں کا تم تمسخر اڑا رہے ہو یہ عنقریب تم پر غالب آ جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے استشہاد کر کے اس وقت اس واقعے کو جو کہ حقیقی طور پر واضح ہے، جن قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا۔ فلاح صرف رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کو حاصل ہوئی۔ تو اس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صافات کا پہلا رکوع پڑھیں گے، جس میں فرمایا کہ فرشتے اللہ کے بندے اور اس کے احکام کی تعمیل میں سرگرم ہیں۔ وہ اپنے عمل سے شہادت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار بندے ہیں، نہ کہ اس کے شریک ہیں، جیسا کہ نادانوں نے سمجھ رکھا ہے۔ جنات اور شیاطین کو اور ملائالہ تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ وہ غیب کی باتیں جاننے سے قاصر ہیں۔ جو لوگ ان کو علم الغیب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ صریح غلطی پر ہیں۔ پھر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو کہ قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جادو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ کیسے ہوگا کہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، اور تم اس دن خوب ذلیل ہوگے۔ چنانچہ آگے دوسرے رکوع میں پھر فرمایا گیا، قیامت کے دن آئمہ کفار اور ان کے تابعین کا جو حال ہوگا اس کی تصویر کشی کی گئی ہے، جیسا کہ پہلے پاروں میں ہم پڑھ چکے ہیں فرعون کے بارے میں کہ وہ اپنے لشکر کی وہاں پر بھی سرداری کرے گا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی بتایا جا رہا ہے ان ائمہ کے بارے میں۔ اس سے مقصود ایک طرف کفار کو ڈرانا ہے اور دوسری طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا بھی ہے کہ ان مغرورانہ رویے کو بھی نظر انداز کر دیجیے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب عوام اپنے لیڈروں پر لعنت کرے گی، انہوں نے ہمیں حق کی پیروی سے روکا، اور لیڈر اپنے پیرووں کو ملامت کریں گے کہ وہ خوش آمد کریں ایک دوسرے کی، جس طرح سے دنیا میں کیا کرتے تھے، اور انہوں نے حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اس سے انکار کیا۔ پھر ان لوگوں کے حال کی تصویر کشی کی گئی ہے جنہوں نے تابعین اور متبوعین جو ہے حق کی پیروی کی تھی، یعنی جو سخت مشکلات میں اور مشکل حالات میں آزمائشوں میں پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو قیامت کے دن جواب دہی ضرور کرنی ہوگی۔ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ آخر میں پھر دوزخ کا نقشہ کھینچ کر آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق کی بلا دلیل مخالفت کیے چلے جا رہے ہیں، جھنجھوڑا گیا ہے۔ تیسرے اور چوتھے رکوع میں گزشتہ انبیاء کی تاریخ سے استشہاد کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مشکلات جو ہوتی ہیں اپنے رسولوں کی نصرت کے لیے کی ہیں، وہی ہمیشہ کامیاب ہوئے اور ان کی مخالفین ناکام اور نامراد ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام نے اولو العزم اور قربانیوں کی اعلیٰ مثالیں قائم کر دی ہیں، اور وہ ان کے پیروکار انتہائی مشکل حالات میں ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ تو ہمیں بھی یہاں پہ اپنے دین کے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں گی ان کی بہترین طریقے سے تلقین دی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نصرت سے اپنے اور ان کے دشمنوں پر فتح و کامیابی عطا کی ہے اور ان کا ذکر خیر بعد والوں میں چھوڑ دیا۔ ان واقعات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے نصیحت اور تذکیر تھی، اور کفار کے لیے عبرت اور تنبیہ، نیز فتح اور کامرانی کی بشارت کہ جس کا آخر صورت میں ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ تکمیل ہوگی صورت ہماری سورۃ الصافات، اور صورت میں صورت کے ابتدائی مضمون کا اعادہ دوبارہ اینڈ پر کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کی الوہیت کا ابطال کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی فرشتوں کی یہ شہادت دلوائی گئی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں، ہم اس کے فرما بردار بندے ہیں، نہ کہ شریک اور شفیع ہیں۔
آخر میں قریش کو ملامت کرنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی نصرت و غلبہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ہی ہے، آپ کے مخالفین ناکام اور نامراد ہوں گے۔ یہ لوگ پہلے تو رسول کی بعثت کی تمنائیں کرتے تھے، لیکن جب وہ آیا تو حسد اور تکبر کے سبب سے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ آپ ان سے درگزر کیجیے اور صبر سے کام لیجیے، وہی جو آج تک ہم پچھلے 22 پاروں میں ایک تلقین پڑھتے آئے ہیں۔ دین کے داعی کو کیسا ہونا چاہیے؟ صابر ہونا چاہیے اور عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ صاحب عزت ہے، پروردگار عالم شرک سے پاک ہے اور سزاوار ہے حمد و ثنا کا، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے لیے سراسر سلامتی ہے۔ آیت نمبر 123 میں حضرت الیاس علیہ السلام یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی نااہلی کی وجہ سے اسرائیلی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک حصہ جو کہ بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا، آل داود کے قبضے میں رہا، اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل تھا، اس میں سے ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام پر قائم ہو گیا۔ اگرچہ یہ حالات دونوں ریاستوں کے خراب ہی تھے، لیکن اسرائیل کی ریاست کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور انہوں نے وجہ کیا تھی؟ شرک، بت پرستی، ظلم و ستم، فسق و فجور کا بہت زیادہ زور دیا ہوا تھا۔ جب اسرائیل کے بادشاہ اخی بن لبنان کے بادشاہ کے بیٹی سے شادی کر لی تو یہ فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور مشرک شہزادی کے اثر میں آ کر وہ خود بھی مشرک ہو گئے۔ تو یہاں پہ ان کا سارا جو ہے حضرت الیاس کے بارے میں کہ وہ اسی زمانے میں حضرت الیاس مبعوث ہوئے اور اپنے اردن سے آ کر اخی کو اب نوٹس دیا، اور پھر اس طرح سے انہوں نے جو معاملات کیے اور جس طرح سے دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کا دین کا جو غلبہ تھا وہ شائع ہوا، اس سارے کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی زمانے میں بیت المقدس کی یہودی ریاست کی بادشاہ نے اسرائیل کے بادشاہ اخی کی بیٹی سے شادی کر لی، اور اس مشرک شہزادی کے اثر سے وہ تمام خرابیاں جو کہ اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھیں ان کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اب جب آپ یہ سورت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صافات، تو آپ کے ذہن میں یہ سارا حاشیہ ہو، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے سورت صاد۔ سورت صاد، اس صورت میں ایمان نہ لانے والوں پر یعنی جو سرداران قریش تھے ان کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ اس میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ قرآن تو قریش کے لیے ایک نصیحت ہے، لیکن یہ محض اپنے کبر و غرور اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس انجام سے بالکل بے پرواہ ہیں جس سے قرآن ان کو آگاہ کر رہا ہے۔ پہلے رکوع میں سرداران قریش کی باتیں بیان کر کے، جیسا کہ حواشی میں لکھا جا چکا ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ لوگ قرآن جیسی نصیحت کی کتاب کو محض ضد اور استکبار کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں، اور یہی بات جو آگے آئی کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر یہ بات شا گزری کہ انہیں کے اندر سے ایک شخص اللہ کے رسول کی حیثیت سے آ رہا ہے، انہیں شرک کے انجام سے ڈرا رہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے الفاظات کہے تھے اور جس طرح سے آپ کے ساتھ رویے اختیار کر لیے تکبرانہ، اس کے بارے میں تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دوسرے رکوع میں ہم پڑھیں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور عذاب کو مذاق سمجھتے ہیں، اس کے طالب ہیں، تو یہ ایک چھڑکی بھی تاب نہیں لا سکتے۔ آپ صبر و استقامت سے اپنا کام کیجیے۔ وہی پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ وہ شکر گزار تھے اور انابت میں دوسروں سے بڑھ کر تھے، اور علم، جسم، بادشاہی، عبادت، ریاضت کی طاقت رکھنے کے باوجود کسی قسم کی تکبر نہیں، بلکہ وہ کہتے تھے ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کی انابت رکھنے والے کہ ہر ایک دنیا کی نعمت کو وہ اللہ کے ساتھ ہی منسوب کر دیتے ہیں، بلکہ سراسر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر عدل اور انصاف قائم کیا اور ظلم اور فساد کا قلعہ کما کیا۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں ہم تخلیق بالحق سے استدلال کریں گے، یعنی یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اسے ایک زبردست اور حکمت کے ساتھ بامقصد بامصلحت تخلیق کیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ محض ایک گمان ہے اور بس یہی زندگی ہے، اسی میں جی لو، ان سب کو اس کے بارے میں تھوڑی سی تنبیہ کی گئی ہے۔ آگے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے۔ وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح طاقتوں کے مالک تھے، لیکن ان کی تمام طاقتوں کے باوجود شکر اور انابت کے وہ بھی پیکر تھے۔
چوتھے رکوع میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے سامنے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ راہ حق میں جو مصیبتیں پیش آئیں انہوں نے ان کے اوپر صبر و استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیابی عطا فرمائی۔ انہوں نے ہمیشہ آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دی۔ اس میں بالخصوص حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے صبر کی ایک اعلیٰ مثال پیش کی گئی ہے۔ آخر میں پھر جنت اور دوزخ کے احوال بیان کر کے اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد لازماً ایک فیصلے کا دن آئے گا، جس میں ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ آخری رکوع میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کی ایک منظر ہو یا اللہ تعالیٰ جو ہے واحد القہار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں جو ہوں میں صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ وہ ایک بڑی خبر ہے، وہ وقوع میں آنے والی ہے۔ جو لوگ ضد اور استکبار سے مخالفت کر رہے ہیں وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی جو قیامت کا انکار کر دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ وہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو ابلیس اور اس کے پیروں کے لیے مقدر ہے۔ ایک وقت آئے گا جب حقیقت حال تمام لوگوں پر منکشف ہو جائے گی۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری سورت، یہاں پہ سورہ صاد مکمل ہو جائے گی، اور پھر آگے ہم آغاز کریں گے سورۃ الزمر کا۔ یہ سورت ہجرت حبشہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ اس میں توحید کو پرزور طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور اسی تعلق سے اس میں قیامت کا بھی بیان ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزائی اور کفار کو تنبیہ کی گئی ہے۔ آغاز میں فرمایا کہ یہ کتاب غالب و حکمت والی ہے، اور غالب اور حکمت والے رب نے اتاری ہے، یعنی اس میں ہر طرح سے نصیحتیں جو ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت سارے تذکرے بیان ہوئے، پھر اس کے مقاصد، انسان کی زندگی میں آنا، شرک سے پاکی، اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے لیے، ناشکروں کے لیے کیسی جزا رکھی ہے، ان کو بامراد نہیں کیا۔ ایسی تمام تذکرے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم پڑھیں گے اس کا دوسرے رکوع میں بھی یہی سارا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ ظلم و ستم کے شکار مسلمانوں کو صبر استقامت کے ساتھ خالص اللہ کی بندگی کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور حوصلہ افزائی کے لیے ان کو فوز و فلاح اور بے حد و حساب اجر کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ ہجرت کرنے کی طرف یہاں پہ اشارہ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے شرک اور مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا، مشرکین کو عذاب کی وعید دی گئی، اور توحید پر قائم رہنے والوں کو کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ آخر میں اس دنیا کی بے ثباتی کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ پھر تیسرا اور چوتھا رکوع جو ہے اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار پھر تسلی دی گئی ہے کہ اس قرآن کی دعوت پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کی فطرت کا نور زندہ ہو۔ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے پہلے جھٹلانے والی قوموں کو حساب ہو چکا ہے۔ اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تمام باتیں متدل طریقے سے بیان کر دی گئی ہیں۔ اب جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو معبود بنائے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے معبودوں سے اس میں ڈرا رہے ہیں کہ ان کو بتا دیں کہ میری حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے، وہ جس رحمت سے مجھے بہرمند کرنا چاہے گا کوئی مجھے اسے محروم نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی ضرر پہنچانا چاہے گا تو کوئی دوسرا مجھے بچا نہیں سکتا۔ بس تم اپنی جگہ کام کرو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں، فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پانچواں رکوع آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ زندگی اور موت تمام تر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو باطل پرست ہیں وہ اس کی امید رکھتے ہیں کہ بس یہ شفاعت ہماری کوئی کر دے گا اور ہم بچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں تلقین کی گئی ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو شرک سے خوش ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی پورا جو یہ ہمارا پارہ ہے خلاصے کلام یہ کہ توحید کی طرف لے کر آتا ہے اور شرک کی نفی کر رہا ہے۔ پھر یہ بھی کہ رزق اور فضل، علم و دانش سب کچھ اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کے ذریعے آزمائش کرتا ہے۔ چھٹا رکوع جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آگے ساتواں رکوع اس کا آخری ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھٹے رکوع میں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مایوس ہو کر دوسروں کو دامن پکڑنا درست نہیں ہے۔
ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے پہلے پہلے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس بہترین کتاب پر ایمان لے آئیں، اللہ کی پیروی اختیار کریں، اللہ کے فضل کی اور اس کی ہدایت کے لیے جو اس نے یہ کتاب اتاری ہے اس کی پیروی کریں اور خالص ایمان اللہ پر ہی لے آئیں، کیونکہ اس کے علاوہ سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور زمین و آسمان کی تمام کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، بس لوگوں کو چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ ساتواں اور آخری رکوع جو ہمارے اس پارے کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے آغاز میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی مشرکین سے اعلان برات اور ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا اس کے تمام عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مشرکین کو ملامت کرنے کے بعد آخر صورت تک قیامت کے مناظر پیش کیے گئے ہیں، اہل جنت اور اہل دوزخ کے حالات بیان کر منکرین کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا اس پارے کا خلاصہ، اور اب ہم اسی خلاصے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آج کے پارے کا آغاز کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ یاسین کا بقیہ حصہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ آیت نمبر ہماری آغاز ہوگی 22 سے، وہ مالیہ پارہ ہے ہمارا 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وما لیہ، سوال ہو رہا ہے اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہ اس شخص کا سوال ہے جو اپنی قوم کی طرف دوڑتا ہوا آیا تھا اور اس نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم ان رسولوں کی پیروی کرو اور اللہ کی طرف رجوع کر دو۔ تو یہاں پہ اس شخص کا ذکر ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیا ہے کہ میں اس رب کی پیروی نہ کروں، کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ تب تو میں یقیناً بہت کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سنو۔ یعنی ان کو کہتا ہے کہ وہی رب ہے جو میرا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، تم اپنے رب پر ایمان لانے والے شخص کی بات تو سنو تاکہ وہ لوگ بھی اسی رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ اس رب کی طرف تبلیغ کرنے کا ایک انداز بیان کیا جا رہا ہے۔ اس شخص کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا۔ یعنی یہ تو آیا تھا یہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ پیغمبروں کی مخالفت نہ کرو، ان کی پیروی کرو۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب وہ شہید ہو گیا تو وہ جنت میں سیدھا گیا۔ جنت میں جانے کے بعد اب یہ اس کے قیل ادخل الجنہ، اب یہ الفاظ وہاں پہ اس کے ہیں کہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا وہ جو میرے رب نے میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ تو دیکھیں یہی ہوتے ہیں نیکی اور اصلاح کرنے والے، دنیا میں جب زندہ بھی ہوتے ہیں تو دوسروں کی اصلاح کا کام، اور یہ مرنے کے بعد کہ اس کے الفاظ اور اس کا یہ رویہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے جو کہ ایک نیک شخص کی، ایک محسن کی ہوتی ہے اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، کہ وہاں جانے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کاش یہ درجے، یہ مقام، یہ سب کچھ وہ دیکھ لیتے کہ میرے رب نے مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہم لشکر نازل کرنے والے تھے، وہ تو بس ایک زوردار چنگھاڑ تھی، جب ہی وہ سب بجھ کر رہ گئے۔
یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں کے حال پر، نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغمبر، وہ مذاق اڑاتے ہیں مگر اس کا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، اور وہ سب کے سب ہمارے ہی سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے بھی ہیں، اور ہم نے انہیں بنا دیے ہیں اس میں سے باغات کھجور اور انگور کے، اور جاری کر دیے ہیں ہم نے اس میں سے چشمے بھی، تاکہ یہ ان کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ سب ان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو، اس میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی اپنی جانوں میں سے بھی۔ یعنی زمین میں بھی تو دیکھیں نا آپ، ہر پھل کا، ہر فروٹ کا، ہر سبزی کا، ہر ایک چیز کا نر مادہ دونوں کا موجود ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی دونوں جنس پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا یہ بھی خاص انعام ہے کہ ہر ایک کا جوڑا جو ہے اسی میں سے بنایا۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے بھی اور اس میں سے بھی جن کے بارے میں یہ نہیں جانتے۔ اب اور کس مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے؟ فرما دیا لا یعلمون، اس میں سے بھی جوڑے جوڑے بنا دیے جو کہ یہ نہیں جانتے۔ واللہ عالم۔ اب یہاں پہ ہماری مزید انویسٹیگیشن نہیں بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے علاوہ کیا جوڑے بنائے ہیں اور کن چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں۔ وہ آیت اللہم اللیل، اس کی تصدیق میں جتنا ہمیں رب العزت اب آگے آیات مبارکہ میں بتا رہے ہیں وہی کافی ہے۔ باقی اور اگر رب کی مخلوق ہے اور کون کون سی مخلوق ہے اور کس مخلوق میں کیا جوڑے ہیں یا اور مزید کیا ہے، ہمارے لیے اتنا ہے کہ جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں سے ایک نشانی رات بھی ہے، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو، یعنی دن رات بھی جوڑا ہو گیا، تو اس وقت یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقرر راستے پر۔ یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس کا جو کہ بہت زبردست، بہت علم والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز العلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آگے سورج اور چاند کا جوڑا آ گیا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی پرانی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وہ آیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، پھر ایک اور نشانی بتاتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کر دیں جن پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رساں ہوگا اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے، مگر یہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت معینہ تک کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جو اقوام آپ سے پہلے گزر چکی ہیں یا جو اللہ رب العزت آگے لا رہے ہیں ان سب پر، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سبق حاصل کرنے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو وہ یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یعنی یہ تو اللہ کے پاس اختیار ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت وسعت ہے ہر چیز کی، تو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو خود ہی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی وہ چیلنج کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کب آئے گی، یہ حساب کتاب کب ہوگا، بتاؤ ہمیں، لے آؤ قیامت، اس طرح کی باتیں جو وہ کرتے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چنگاڑ کا، وہ انہیں آ پکڑے گی اور یہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو کوئی وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت۔ اس وقت کیا ہوگا؟ یا ویلنا، ہائے افسوس ہمیں،
ہائے ہماری شامت، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے؟ پھر خود ہی کہیں گے ارے یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ پھر ایک ہی چنگاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ یقیناً اہل جنت اس دن مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی۔ اس میں ان کے لیے تمام میوے ہوں گے اور ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اعلان کر دیا جائے گا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے ابن آدم کہہ کر پکارا جائے گا اور کہا جائے گا یا بنی آدم، اے ابن آدم یعنی آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا؟ بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، تو یہ ہے جی سیدھا راستہ جو ہم چلے تھے اپنے پہلے پارے کا آغاز کر کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہے وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ایک شخص جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور اسے اپنے بہشت میں داخل کیا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اب واللہ عالم کہ اس کے اوپر کتنی سختی اس نے جھیلی ہوگی اس دین کی تبلیغ کے لیے، جس کی وجہ سے اس کو شہادت عطا ہوئی اور پھر اللہ رب العزت نے اسے مقرب کیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور وہ تو تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے لے گیا ہے، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی دنیا میں جب تھے تو اس وقت تم کام نہیں لے سکتے تھے اپنی عقلوں سے جب شیطان تمہیں بہکا رہا تھا۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، پھر ان سے اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اب یہ جہنم حاضر ہے جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے۔ جو کچھ تم کر رہے تھے آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کمائی کے بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں پھر یہ دوڑیں راستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں مسخ کر دیں اور ان کے مقام پر نہ تو وہ آگے چل سکیں اور نہ وہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، نہ ہی یہ اس کے شایان شان ہے، یہ تو بس یاد دہانی اور نہایت واضح قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، ذکر و قرآن مبین ہے۔ سنا ہے نا لفظ، اس کے ذکر بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور واضح قرآن ہے، یعنی کھلم کھلا قرآن ہے۔ اس میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو کوئی بات پوشیدہ ہو، کوئی دنیاوی احکامات، کوئی شریعت کے قانون جو پوشیدہ ہو، ہر چیز واضح واضح الفاظ میں لکھ دی گئی ہے تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو اور کافروں پر قول واقع ہو جائے۔ یہاں پہ زندوں کو کیوں کہا؟ کیونکہ جو اللہ کی آیات کو سن کر منہ موڑتے ہیں یا سنتے ہی نہیں، وہ کیا ہیں؟ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جن کی آنکھوں پر کانوں پر پردے لگے ہوں ان کو تو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو یہ وہ بات ہے جو کہ واقع ہو جائے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چھپائے پیدا کر دیے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا متی کر دیا، ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ رب العزت کا دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹ جیسی اتنی سالڈ اور مضبوط بڑی سواری، کتنا بڑا جانور ہے وہ، لیکن انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ گائے کو دیکھ لیجئے، گھوڑا دیکھیں کتنا ضدی اور ہر طرح قسم کا جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے متی کیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ آ رہا ہے، اور وہ پھر یہ بھی کہ صرف متی ہی نہیں کیا بلکہ تمہارے اس میں فائدے بھی لکھتی ہیں۔ بعض کا گوشت تم کھاتے ہو اور بعض پر سوار ہوتے ہو، اور ان کے لیے اس میں بہت ساری منفعتیں اور بھی ہیں، یعنی پینے کی جگہ بھی ہیں۔ تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود گھڑ لیے ہیں شاید کہ ان کی مدد کی جائے، وہ ہرگز کوئی استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی، بلکہ یہ تو خود ہوں گے ان کے پکڑے ہوئے قیدی۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ ان باتوں کو سن کر، ان کی باتوں کو سن کر آپ رنجیدہ نہ ہوں، اپنے آپ کو رنجیدہ نہ کریں، غمزدہ نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرہ سے، تو اب یہ بن گیا ہے کھلا جھگڑنے والا، اور یہ ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کا مکمل طور پر علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہاں پہ علیم صفت کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، خوراک کے دینا، سب کے لیے معمولات، ہر چیز کا علم صرف اس کو ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ تو کیا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ تو خود بہت بڑا تخلیق فرمانے والا ہے اور سب کچھ جانے والا ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات خلاق العلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ بس تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو بہت بڑی بابرکت ذات ہے وہ، جس کے قبضے قدرت میں ہر شے کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پہ ہماری سورہ یاسین تکمیل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 76 میں ہمیں تذکرہ کس چیز کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے رنجیدہ اور دل گرفتہ نہ ہوں۔ پھر 77 میں ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا کہ اب اس انسان کی دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ یہ عالم آیات، یہ جو کہ ہم نے سب کچھ نشانیاں بتا دی ہیں، ان سے اعراض کرتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحثی کرتا ہے۔ وہ اعتراضات کرتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں کل سڑ جائیں گی اور ہمارے جسموں کے اعضاء منتشر ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا کرے گا کون، کہاں دفن ہوگا، کس کے جسم کے کون کون سے اعضاء کس کس حالت میں کہاں کہاں منتشر ہوئے، یہ سب علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم قدیم اور علم کامل کے اندر محفوظ ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ یہ عالم امر کا معاملہ ہے جبکہ عالم خلق کے قوانین مختلف ہیں۔ قرآن شریف میں آیت متعدد بار یہ آئی ہے اور اسی مفہوم اور انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے عالم امر اور عالم خلق کے بارے میں وضاحت۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 کے ضمن میں بھی کی جا چکی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم امر میں چیزوں کو وقوع پذیر ہونے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہے، جبکہ عالم خلق میں تخلیق کے لیے وقت درکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، سورہ یاسین ہماری آیت نمبر 83 پر یہاں پر تکمیل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے سیشن کا نیکسٹ پارٹ میں آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔